اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا۔ جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں اور روایتیں ہیں جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم دعوت کا فریضہ بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوتا۔ دعوت کا فریضہ بدن کے استعمال کیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح طہارت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی۔ اس طرح طہارت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی۔ اس طرح بدن کے استعمال کیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس بات کو امت اتنا بھلا چکی ہے اور امت نے دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے بدن کے اتنے متبادل بنا لیے ہیں، اپنے بدن کے اتنے متبادل بنا لیے کہ اب امت کو اس بات سے انکار ہو گیا ہے کہ دعوت کے فریضے کے ادا کرنے کے لیے خود چل کر جانا کوئی ضروری نہیں۔ جو اصل تھا وہ ختم ہو گیا اور جو رواجی شکلیں تھیں وہ اصول بن گئی۔ مجھے آپ سے بہت ہی ضروری باتیں عرض کرنی یہ قرآن جس سے بھرے ہوئے یہ صرف بدن کا استعمال ہی دعوت کے فریضے کو ادا کرا سکتا ہے۔ اس طرح صرف بدن کا استعمال ہی نماز کے فریضے کو ادا کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ، کوئی طاقت، کوئی سبب، کوئی مال ایسا نہیں ہے جس سے نماز کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنی نماز کا فدیہ دینا ہے تو آپ کی موت کے بعد فدیہ دیا جائے گا۔ حیات میں آپ مال سے نماز کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ آپ میری بات پر پوری توجہ دیں۔ آپ کی نماز کا فدیہ آپ کے مال سے آپ کے مرنے کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے، حیات میں نہیں۔ آپ بول رہے ہیں نماز بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، مال اس کا بدل نہیں ہو سکتا، مال اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ مر جائیں اور آپ کے ذمہ نمازیں رہ جائیں تو اس کا فدیہ ہوگا۔ اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے۔ مال اور اسباب اور ذرائع یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اسباب اور ذرائع کو استعمال کیا جائے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، حالانکہ آلات و ذرائع کے استعمال سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ آلات اور ذرائع جائز ہی کیوں نہ ہو، حرام ہو، مشتبہ ہو، مکروہ ہو، وہ تو الگ بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جائز ذرائع سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ ایک مثال کرتا ہوں۔ اذان کی مشروعیت سے پہلے، اذان کے شروع ہونے سے پہلے
یہ سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کیا جائے. جو لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں آلات اور ذرائع کے استعمال کا اور اس پر زور دے رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سنت سے اور سیرت سے کوئی مناسبت باقی نہیں ہے. ان کو سیرت سے اور سنت سے کوئی مناسبت نہیں ہے. وہ زمانے کے غلام ہیں اور وہ زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے. ہمیں آپ سرچ کرنا ہے. اس زمانے کا مروجہ نظام، شادیوں میں دف کا استعمال ہوتا تھا. شادیوں میں دف کا استعمال ہوتا تھا. آواز اور اعلان، کیونکہ شادی کے اعلان کا حکم ہے. شادی کے اعلان کا حکم ہے کہ شادی کا اعلان کا. تو اس زمانے میں دف کا استعمال ہوتا تھا. دقت یہ پیش آئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کیا جائے. اذان چھوڑی. تو صحابہ کرام نے اس زمانے کا مروجہ نظام پیش کیا کہ یہ مروجہ نظام ہے. مروجہ نظام کو نماز کے فریضے پر جمع کرنے کے لیے صحابہ نے رائے پیش کی. عرض کیا رسول اللہ، ہم اگر ڈھول بجا دیا کریں پانچوں نماز سے پہلے اور اس کی آواز سے لوگ جمع ہو جائیں. فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ یہود کا طریقہ ہے، ہم ان کے طریقے کو نماز کے لیے استعمال نہیں کریں. آپ غور کریں. آپ ایک ضرورت ہے، ایک عبادت ہے. ایک ضرورت ہے، ایک عبادت ہے. جو چیز ضرورت کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے. آپ توجہ دیں گے میری بات پر. جو استعمال ہو رہی ہے ضرورت کے لیے وہ استعمال نہیں ہو رہی عبادت کے لیے. اس کی آواز ہوگی، لوگ جمع ہو جائیں گے. فرمایا کہ نہیں، نماز ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے ڈھول کا استعمال مناسب نہیں ہے. لہذا وہی معمول رکھو کہ بلال گھر گھر پر جائیں اور لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیں. اگر ڈھول نہیں تو ہم سارنگی استعمال کرتے ہیں. اس سے نماز اس پر کہیں گے نماز دور تک آواز پہنچ جائے گی. مدینے کی تھوڑی سی آبادی ہے، یہ نماز کے لیے آ جائے گی. فرمایا کہ نہیں، سارنگی استعمال کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. ہم ان کے طریقے کو نماز پر جمع کرنے کے لیے استعمال کریں. صحابہ نے عرض کیا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلائیں گے ہر نماز سے پہلے، اس کا دھواں اٹھے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ مسجد سے دھواں اٹھے تو نماز کے لیے جمع ہو جائیں. فرمایا آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنا یہ مجوس کا طریقہ ہے، ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں. یہ طریقہ مجوس ہے. آپ غور کریں. نماز ایک اجتماعی فریضہ ہے اور نماز کی ادا کرنے کی جگہ متعین ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی جائے وہاں نماز پڑھ لے، کہ نہیں آپ اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں آئیے نماز کے لیے. یہ ایسا اجتماعی عمل ہے، یہ ایسا اجتماعی عمل ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی شدید عذر کے نہ ہونے پر مسجد نہ آئے اور نماز جماعت سے نہ پڑھے اور نماز کا پابند ہو مگر جماعت کے نماز کے مسجد میں نہ آئے، فرمایا کہ ایسا شخص جہنمی ہے. میں نے عرض کیا کہ نماز ایسا فریضہ ہے
نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کا وقت بھی متعین ہے، جس کی جگہ بھی متعین ہے. تاخیر ہوگی نماز قضا ہو جائے گی. اس پر جمع کرنے کا کے لیے شدید مجبوری آ گئی ہے. فرمایا کہ نہیں، بلال گھر گھر پر جائیں اور سب کو نماز کے لیے بلا کر لائیں. کہ یہ ایک دقت پیش آ رہی ہے. جب کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ ایک جائز چیز کے استعمال میں سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایک دقت پیش آ رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ سہولت پیدا کریں. فرمایا کہ نہیں، ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ خواب میں فرشتے نے آ کر عبداللہ بن یزید ابن عبد ربہ کو یہ صاف کہہ دیا کہ سارنگی استعمال مت کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، میں تمہیں اذان سکھلاتا ہوں. اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑ دیا گیا. سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑ دیا گیا اور گشت کو اختیار کیا گیا لوگوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے. اس زمانے کے چھوڑ دیا گیا. اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ یہ نظام غیروں کا نظام ہے اور ان کے طریقوں کے مشابہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینے سے. آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے استعمال نہیں کریں گے. چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے منع فرما دیا، صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مروجہ نظام کو چھوڑنے پر دعوت تامہ الہام فرمائی، جو اسلام کا وہ شعار ہے کہ جہاں اذان نہ ہو وہاں حملہ کر دو، کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. آپ غور کیجئے، اس زمانے میں کا مروجہ نظام جو ایک کچھ بھی نہیں تھا، اس کو چھوڑنے پر اذان اعلان کی گئی. اس زمانے میں جو مروجہ نظام ترقی کر کے اور آگے بڑھتے 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 وہ گناہ کی حد تک پہنچ گیا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ مروجہ نظام کو استعمال کیا جائے دین کی اشاعت اور دین کی دعوت کے لیے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، جو لوگ پلٹ کر اس نظام کی طرف آئے ان کی مسجدوں سے اذانیں ختم ہو گئیں. ان کی مسجدوں میں نیٹ سے اذان ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مروجہ نظام کی نحوست نے ان کو اسلام کے شعار سے محروم کر دیا. کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جواز کی. ہر آدمی جواز کے دلائل تلاش کرتا ہے بجائے سنت کے طریقے تلاش کرنے کے. بجائے سنت کے طریقے تلاش کرنے کے جواز کے طریقے تلاش کرتا ہے. سوچیے، جب آلات ترقی کر کے یہاں تک پہنچے تو آج ایسی مسجد آپ کو ملیں گی دنیا میں جن میں مؤذن نہیں ہے. مگر مؤذن کیوں نہیں؟ کہ مؤذن کی کیا ضرورت ہے؟ آواز ہی تو پہنچانی ہے نا. نیٹ کی اذان سے لوگوں تک اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے. ان کی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا. ان کی مسجدوں میں مؤذن وہ نیٹ کی آواز سے اذان کی آواز پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مؤذن کی ضرورت نہیں. گویا کہ آلات کے ذرائع نے امت کو دعوت کے شعار سے اور اسلام کے شعار سے امت کو محروم کر دیا. تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے. یہ کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی آلے سے
یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، یہ فریضہ کسی حالت سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں صاف فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ یہ جہاد کا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایمان کا دوسرا درجہ اور ایمان کا اور جہاد کا دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ آدمی منکر کو زبان سے بدلے، اور ایمان کا آخری ضعیف ترین درجہ اور جہاد کا سب سے کمزور جہاد، سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ آدمی منکر کو اپنے دل کے ذریعے بدلے، ماحول کو بدلنا ہے، یہ ہاتھ کے ذریعے، یہ زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز حدیث میں نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں، یہ تینوں انسان کے بدن سے متعلق ہیں، یہ تینوں